بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے چینل کا آغاز کرتی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کا مقصد آپ جانتے ہیں، اسلامی تعلیمات سے آگاہ کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ سلیبس کا کچھ حصہ کور کروانا۔ اسی لحاظ سے آج ہم کلاس 9 کا سلیبس دیکھیں گے۔ اس سلسلے میں آج ہم سورہ انفال کے رکو نمبر 4 کی آیات 38 سے لے کے 41 تک پڑھیں گے۔ آیت نمبر 38۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف وان یعودوا فقد مضت سنت الاولین۔ الفاظ معنی۔ قل کہہ دیجئے للذین کفروا کافر لوگوں سے، ان ینتہوا اگر وہ باز آ جائیں، یغفر لہم معاف کر دیا جائے گا، ما قد سلف جو پہلے گزر چکا، وان یعودوا اور اگر وہ نافرمانی کریں گے، فقط پس بے شک مضت گزر چکی ہے سنت الاولین پہلے لوگوں کی سنت یا پہلے لوگوں کا طریقہ۔ ترجمہ۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم پاس آ جاؤ تو پہلے ان سے جو کچھ ہوا اسے معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ پھر بھی وہی کام کریں گے تو پچھلے لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ ان کے سامنے گزر ہی چکا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کفار سے خطاب کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کو یہ پیغام پہنچا دیں کہ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جاتے ہیں، اسلام دشمنی چھوڑ دیتے ہیں، تو جو کچھ یہ پہلے کر چکے اللہ تعالیٰ اس کا انہیں گناہ نہیں دے گا بلکہ انہیں معاف کر دے گا۔ لیکن اگر وہ نافرمانی کریں گے تو جیسے پہلے لوگوں کا انجام ہوا ایسا ان کا انجام بھی ہوگا۔ یہاں مراد ہے جنگ بدر کہ وہ قریشی سردار جو غزوہ بدر میں مارے گئے، جس طرح ان کا عبرت انجام ہوا اس طرح باقی کفار کا بھی ہو سکتا ہے، اور ان سے پہلے جو امتیں گزری ان کا جس طرح سے انجام ہوا یہاں ان کی طرف بھی اشارہ ہے۔ آیت نمبر ہے 39۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وَقَاتِلُوهُمْ اور لڑتے رہو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونا نہ رہ جائے فتنۃ فساد، ویکونا اور رہ جائے دین کلہ سارے کا سارا للہ اللہ کے لیے، فإن انتہوا اور اگر وہ باز آ جائیں، فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما جو کچھ یعملون وہ عمل کرتے ہیں بصیر اسے دیکھ رہا ہے۔ ترجمہ۔ اور مسلمانوں ان کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا ہو جائے اللہ کا، پھر اگر یہ باز آ جائیں تو ان کے اعمال کو اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ اس آیت کو آیت جہاد بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار سے لڑنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ دنیا سے کفر کا فتنہ ختم ہو جائے اور دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے، یا دین اسلام مکمل طور پہ غلبہ حاصل کرے۔ اور اگر کفار اپنے اعمال سے باز آ جاتے ہیں تو یہ بہتر ہے، لیکن اگر وہ باز نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ ان کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 40۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ الفاظ معنی۔ وَإِن اور اگر تولوا وہ منہ پھیریں، فَاعْلَمُوا پس جان لو، أَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ مولاکم تمہارا دوست ہے، نعم المولا بہترین دوست، ونعم النصیر اور بہترین مددگار۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا تھا لیکن وہ مسلمان نہیں تھے۔ اگر وہ آپ سے منہ پھیرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں یا معاملہ کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ ہرگز بھی پریشان نہ ہوئیے، کیونکہ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ آیت نمبر 41۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ
فرقانی یوم التقى الجمعانی واللہ علی کل شیء قدیر۔ الفاظ معنی، وعلموا اور جان لو، انما جو کچھ غنیم تم مال غنیمت، من شیئن کوئی چیز، فانا پس بے شک للہ اللہ کے لیے، خمسہ اس کا پانچواں حصہ، ولی رسولی اور رسول کے لیے، وذیل قربہ اور اہل قرابت کے لیے، والیتامى یتیموں کے لیے، والمساکین مساکین کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے۔ ان کنتم اگر تم، آمنتم ایمان رکھتے ہو، باللہ اللہ پر، وما اور جو، انزلنا ہم نے نازل کیا، علی عبدنا اپنے بندے پر، یوم الفرقان فیصلے کے دن، یوم التقى الجمعان فوجوں کے آپس میں ملنے کے دن، واللہ اور اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ترجمہ، اور مسلمانوں یہ بات اپنے علم میں لے آؤ کہ تم جو کچھ مال غنیمت حاصل کرو، اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول، اس کے قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے۔ اور اگر تم اللہ اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن نازل کی تھی، جس دن دو جماعتیں باہم ٹکرائی تھیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے احکامات دیے ہیں۔ یہ بات آپ کو پہلے بتائی جا چکی ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا تھا، اور جب مسلمانوں کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا تو اس وقت بہت سے مسلمانوں کے دل میں اس کی تقسیم کے حوالے سے خدشات پیدا ہوئے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ مہاجرین اور انصار میں تنازع پیدا ہو گیا تھا۔ تو اسی تنازع کو رفع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں مال غنیمت کی تقسیم کے احکامات بتائے ہیں، اور بتایا ہے کہ مال غنیمت جو ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے، اس لیے اسے اللہ کے احکامات کے مطابق ہی تقسیم کیا جائے گا۔ دشمن کا جو مال جہاد کے دوران مجاہدین کے ہاتھ آیا وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ اس آیت میں اس کی تقسیم کا اصول بیان فرمایا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنا مال اس طرح حاصل ہو اس کے 5 حصے کیے جائیں، ان میں سے 4 حصے تو مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوں گے، اور 5واں حصہ بیت المال میں داخل کیا جائے گا۔ پھر بیت المال کے اس 5ویں حصے خمس کو کس طرح تقسیم کیا جائے گا، اس کی تفصیل بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ مال اصل میں اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور اس کے حکم کے تحت تقسیم ہوگا۔ اس کے بعد اس کے 5 مصارف بیان کیے گئے ہیں۔ ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، دوسرا حصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کا، اور باقی 3 حصے یتیموں، مسکینوں اور مسافروں میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصہ تھا وہ جمہور فقہا کے نزدیک آپ کی وفات کے بعد ختم ہو گیا، اور آپ کے رشتہ داروں کے حصے کے بارے میں فقہا کے درمیان کچھ اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ حصہ بھی باقی ہے، اور بنو ہاشم اور عبد المطلب کو بطور استحقاق دینا ضروری ہے، چاہے وہ حاجت مند ہو یا نہ ہو۔ لیکن دوسرے اماموں کا خیال یہ ہے کہ یہ حصہ بھی اب موقوف ہو گیا، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں کوئی حاجت مند ہے تو اس کو یہ حصہ دیا جائے، اور اگر نہیں ہے تو پھر نہ دیا جائے۔